اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بعدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اے اللہ، تو اپنے ذکر و شکر و حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ، مجھ سے غم اور رنج کو دور کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور جو کچھ اس نے دیا، اور ہر چیز کی اس کی بارگاہ میں میعاد مقرر ہے۔ بس چاہیے کہ میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹانے جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ میں عظمت والے سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ مجھے شفا دے دے۔ اے اللہ، میں بیمار ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اے اللہ، میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الہی، ہماری پردہ داری فرما اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور اطمینان سے بدل دے۔ اے اللہ، ہم تجھے دشمنوں کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ اے تمام لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوائے کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور ہر بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، درگزر فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، یعنی دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ، میرے والدین پر رحم کر۔ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر بچپن میں پالا ہے۔ اے میرے رب، تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے چاہتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دے ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اے رب، ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے۔ اے ہمارے رب،
हमें जालिमों के साथ ना कर। ऐ मेरे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी बुराइयां महव फरमा दे और हमारी मौत अच्छों के साथ कर। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए तो हमारे गुनाह माफ कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, हमारे दिल को टेढ़े न कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने पास से रहमत अता कर, बेशक तू बड़ा देने वाला है। ऐ हमारे रब, पर भारी बोझ न रख जैसा कि तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे रब, हमें न पकड़ अगर हम भूले या चूके। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और हम आखिरत में भी भलाई दे और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। ऐ हमारे रब, ये तेरा फरमान है कि मैं दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता हूँ जब वह मुझे दुआ मांगे। और ऐ हमारे रब, आपका फरमान है, हम क्या अच्छे कबूल करने वाले हैं। मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल फरमाऊँ। ऐ हमारे रब, हम आपके इस फरमान पे ईमान लाते हैं और यकीन करते हैं तो तू हमें अपने रहम करम का जलवा दिखा दे। ऐ इंसान, ओ बेसब्रे, ज़रा भीख मांगना सीख। इस आस्ताने रफ़ी की खाक पर लौट जा और लिपटा रह कि टिकटिकी बंधी रख कि अब देते हैं, बल्कि पुकारने, उससे मुनाजात करने की लज्जत में ऐसा डूब जा कि इरादा व मुराद कुछ याद न रहे। लेकिन जान कि इस दरवाजे से हरगिज महरूम न फिरेगा। जिसने करीम के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो इस पर खुल गया और हर एक तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है। आमीन। इरशाद रसूल है, तुम्हारी दुआ कबूल होती है जब तक कि जल्दी न करो। यह मत कहो कि मैंने दुआ की थी, कबूल न हुई। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत से नवाजना और हमें दोज़ख के आग से बचाए रखना। ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र के दहाने खोल दे कि आप मुझे दोज़ख की आग से और उस अजाब से जिसको देखकर आदमी वाबया करने यानी मौत की दुआ मांगने लगे और कब्र के अजाब से दूर रखिए। या अल्लाह, जिस भलाई तक मेरी अक्ल न पहुंच सकी और मेरा अमल उस भलाई के हासिल करने में कमज़ोर रहा और मेरी नीयत भी उस तक न पहुंची और मैंने आपसे उस भलाई की दरख्वास्त भी न की हो जिसका आपने अपने मखलूक में किसी बंदे से वादा फरमाया हो, या कोई ऐसी भलाई हो कि उसको आप अपने बंदों में किसी को देने वाले हों। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, मैं भी आपसे उस भलाई का ख्वाहिशमंद हूँ और उसको अपने रहमत के वसीले से मांगता हूँ। ऐ मजबूत अहद वाले और नेक कामों के मालिक अल्लाह, मैं आपसे अजाब के दिन के अमन का और क़यामत के दिन जन्नत का उन लोगों के साथ रहने का सवाल करता हूँ जो आपके मुकर्रब और आपके दरबार में हाजिर रहने वाले, रुकू सजदे में पड़े रहने वाले और अहदों को पूरा करने वाले हैं। बेशक आप बड़े मेहरबान और बहुत मोहब्बत फरमाने वाले हैं और बिलाशुबा आप जो चाहते हैं करते हैं। अल्लाह, हमें दूसरों को खैर की राह दिखाने वाला और खुद हिदायत याफ्ता बना दीजिए। ऐसा न कीजिए कि हम खुद भी गुमराह हों और दूसरों को भी गुमराह करने वाले हों।
جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ، یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ ہے آپ کی ذات پر۔ یا اللہ، میرے دل میں نور ڈال دیجئے اور میری قبر کو نورانی کر دیجئے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ کا نور ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئے روئے میں نور، میرے کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی ہڈی میں نور ہی نور بھر دے۔ اے اللہ، میرے نور کو بڑھا دیجئے، مجھ کو نور عطا فرما دیجئے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجئے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی عزت چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شفاعت وہ بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شایان شان ہے۔ پاک ہے ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال والاکرام کا مالک ہے۔ یا ذو الجلال والاکرامی، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اسے اس کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے اس سے نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا۔ جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو درگزر کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی کافروں پر ہمیں غالب فرما۔ اے پروردگار، اگر تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرے کام کو آسان فرما دیجیے، اور میرے پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے، اور میرے غیر حاضری کے معاملوں کی نگہبانی فرمائیے، اور جو چیزیں میرے پاس ہیں ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے۔ یا ذو الجلال والاکرام، میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔
اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں ہتھکڑیوں اور عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اللہ بلند اور عظمت والے نے سچا کلام نازل کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ہی عزت اور اکرام والے نبی ہیں انہوں نے سچ سچ ہم تک پہنچا دیا۔ ہم سب اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اے ہمارے رب تو اس قرآن کی تلاوت ہم سے قبول فرما اور بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ہر حروف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو عظمت اور بزرگ والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما اور ہر آیت کی دانش مندانہ نصیحت سے ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر ہم سے جو خطا ہو گئی ہو اور بھول چوک ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے۔ قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے معاف کر دے، یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی یا پڑھنے پڑھانے میں کمی ہوئی تو وہ سب ہم کو معاف فرما۔ اور تو نے جو قرآن نازل فرمایا اس رمضان کے مہینے میں اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم کو بچا لے، ہر طرح کے شک و شبہ اور بھول چوک سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو یا قرآن کی تلاوت میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو یا سستی سی ہو گئی ہو یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہو یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو تو ایسی تمام بھول چوک سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حق سچائی کی گواہی دینے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن مجید کے نور سے جگمگا دے، ہمارے اخلاق میں قرآن مجید کی تعلیم سے زینت پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات فرما اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تو سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے، خوف کو دور کر دے، آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے، ہمارا ساتھی بنا دے اور آگ سے بچنے کی ڈھال بنا اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا، راہ بتانے والا بنا دے اور تمام بھلائیاں ہمارے لیے نام اعمال میں درج فرما، لکھ دے اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے، صاف ستھری زبان سے، خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم مالا مال ہو جائے۔ اے اللہ تو نے درود اور سلام کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جو تیرے مخلوق میں سب سے افضل اور بہتر ہیں اور تیرے لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج مطہرات پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے تمام اصحاب کرام تک پہنچا دے۔ سلام پر سلام اور بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، آمین ثم آمین انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔